مسعود رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم حنين اثر رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناسا في القسمة فعات الأقرع حابس 100 من الإبل وعات عجينة بن حصن مثل ذلك وعات ناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة وقال رجل والله إن هذه قسمة ما أدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دی۔ اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے، عیینہ بن حصن کو بھی اتنے ہی دیے، شرفاء عرب میں سے بھی بعض کو ترجیحاً کچھ زیادہ مال دیا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا اور نہ رضا الہی کو پیش نظر رکھا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، چنانچہ میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پھر فرمایا اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آئندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قسم کی بات نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا جو میں نے پیش کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے جو اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنجوس اور بخیل نہیں تھے، سخی تھے۔ مال آتا تو تقسیم فرما دیتے۔ میرے حضور نے خود فرمایا کہ لوگوں میں بخیل نہیں ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی آتا ہے وہ میں تمہیں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کلمہ شہادت ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، اگر اس کلمے میں لا نہ ہوتا تو یہاں بھی حضور لا نہ کہتے۔ کبھی بھی سرکار نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کبھی نہ نہیں کی۔ اب دوسری بات جو اس بندے نے بات کہی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے، اب حضور مالک ہیں، کائنات حضور کی ملک ہے، ہم بھی حضور کی ملک میں ہیں، تو مالک اپنی ملک میں جیسے چاہے اختیار ہے اس کو وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضور چونکہ مالک ہیں، وہ کسی کو زیادہ دیں کسی کو تھوڑا دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس بندے نے اعتراض کر دیا۔ اب اعتراض اس نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ انصاف نہیں ہو رہا۔ جو نبی ہر لمحہ آیا ہی انصاف کے لیے ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ علیمہ فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا، جب دائیں چھاتی سے لگایا حضور نے دودھ پیا، جب بائیں سے لگایا تو سرکار نے دودھ نہیں پیا۔ آتے ہی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر دیا کہ آپ کا ایک بھائی اور بھی ہے جس کا نام عبداللہ تھا، حضرت علیمہ کے ساتھ زیادہ تھا، تو وہ بھی دودھ پیتا تھا، تو حضور نے اس کے حصے کا دودھ نہیں پیا، آپ نے حصے کا پیا ہے۔ جو نبی دنیا میں آیا ہی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، بھلا وہ ایسا نہ کرے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، فوراً حضور کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے عہد کیا کہ میں سرکار کو بتاؤں گا۔ اب کسی کی خباثت کو، کسی کے کفر کو ظاہر کرنا ہے تاکہ یا تو یہ مسلمان ہو جائے اور یا پھر مسلمان اس کے کفر سے بچ جائیں، یہ سنت صحابہ ہے۔ جب اس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی، اسی وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار کو بتا دیا۔ اس لیے اب یہ بات چھپا کر رکھنی، انہیں جی چھڈو جی سانوں کی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
اگر کوئی بندہ اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، رسول اللہ کی ناموس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کو بتانا تاکہ مسلمان اس کے دھوکے میں نہ آئیں اور اس کے کفر سے اور اس کی اس خباثت سے بچ جائیں، یہ جائز ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ اس بندے نے یہ بات کی۔ اب اگلی بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ ہے ناموس رسالت، جب اس نے کہا یا رسول اللہ، اب اس نے صرف اتنی بات کہی ہے، صحابہ نے تلواریں کھینچ لی تھی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم ان کو اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو لوگوں نے ظاہری دیکھ کر کہنا لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مروانا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام اتنی بھی نبی کی گستاخی اور بے ادبی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مثال دیتا ہوں، حضور کے ایک صحابی ہیں نابینا، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب کرتی، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی، بڑا اس نے سمجھایا نہ کیا، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ سرکار بدر کے میدان میں تھے، واپس پلٹنا تھا، اس نے منت مان لی کہ یا اللہ اگر میرا نبی صحیح سلامت اور آپ کی فوج صحیح سلامت واپس پلٹی تو اس عورت کو میں قتل کر دوں گا، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، رات کا ٹائم تھا، یہ بیچارہ دیواریں ٹٹولتا ظاہر ہے نبینا تھا، اندھیری رات تھی، وہاں اس وقت یہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے گھر تک پہنچا۔ اس نے اپنا بچہ اپنے پیٹ پر لٹا کر چھاتی پر لٹایا ہوا تھا، اس نے بچے کو سائڈ پر کیا، ایک چھرا لیا یا برچھا لیا جو بھی تھا، بالا لیا، وہ اس کے پیٹ میں کھبا دیا اور اس عورت کو واصل جہنم پہنچا دی۔ جب صبح ہوئی حضور کی کچہری میں بات چلے گی، پتہ چل گیا فلاں کوئی بندہ رات کو ایک عورت کو قتل کر کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، کون ہے کھڑا ہو جائے؟ کوئی نہیں ڈرا کہ میرا کون سا کسی نے نام لینا، کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے مارا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، آپ کی شان میں بے ادبی کرتی، میری بے ادبیاں کرتی تو کچھ نہیں تھا، آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے چھوڑا نہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے لفظ سنیے، حضور نے اس کا خون ریگا قرار دیا اور حضور نے فرمایا جس شخص نے اس شخص کو دیکھنا ہو جو پیٹھ پیچھے اللہ اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اس بندے کو دیکھو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نبینے کو دیکھو یہ ہم سے نمبر لے گیا ہے۔ اب اس حدیث سے علماء معنی اخذ کرتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے، اس کی توبہ قبول بھی نہیں کی جائے گی، وہ واجب القتل ہے جو نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے۔ قانون کا تقاضا دیکھیے، جو اب یہ بے ادبی کے مختلف لیول ہیں۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولن یا فعلن حضور کی بے ادبی کرے، حضور کی ذات کی بے ادبی، مصطفیٰ کے کسی سنت کی بے ادبی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج کل کی جو ہماری ماشاءاللہ ینگ جنریشن ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کی داڑھیاں دیکھی آپ نے کبھی کسی نے ایسے وہ نشان لگایا، کسی یہ اصل میں واجب القتل ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مصلح کیا ہے، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ واجب القتل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب کتنا مذاق ہے داڑھی کا، یا تو رکھ ہی نہ، اگر رکھنی ہے تو پھر سنت کے مطابق رکھنا، وہ ایسے فرنٹ کاج بنائی ہوتی ہے، وہ کوئی ایسے ڈیزائن بنایا ہوتا ہے، وہ کیسے کوئی اس نے اٹھا کر یہاں تک، کسی نے تھوڑی سی، کسی نے یہاں، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضور کی اتنی پیاری سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے اگر دشمن کوئی بے ادبی کرے تو ہم پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود جتنی مرضی بے ادبیاں کریں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضور کے طریقے کی بے ادبی ہو رہی ہے، حضور کی سنت کی بے ادبی ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی تک ہو رہی ہے۔
حضور کو ایسے نہیں تھا تو حضور کو ایسے نہیں تھا تو حضور ہم اسے انہیں مسلمان کہتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اور غیر اگر کوئی بات کر دے وہ تو حضور کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے پھر حضور کی بے ادبی کر کے مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہے، اس کی توبہ قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ یہودی تھا کعب بن اشرف اس کا نام تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے ادبی کرتا تھا، حضور کی شان میں، حضور کی گستاخی میں شعر کہتا تھا، حضور کی بے ادبی میں۔ ایک دن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے، یا رسول اللہ میں قتل کروں گا، لیکن مجھے اجازت دے دیجیے کہ وہاں جا کر کوئی میں آپ کی بات خلاف کر دوں دین کے تو مجھے گناہ تو نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ اس نے 2 ساتھی اور ساتھ لیے اور اس کے گھر چلے گئے، اسے بلایا چونکہ یہ جانتے تھے، دوست تھے، تعلق تھا، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا جی ہمارا تعلق ہے، بھائی تعلق تھا، رشتہ داری تھی، تعلق تھا، محبتیں تھی، پیار تھا۔ لیکن اسلام جو ہی آیا تو اس نے دیوار کھڑی کر دی، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے، اسے سر پر اٹھا لو، اور جو رسول اللہ کا بے ادب ہے وہ اپنا بھی ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سیسا پلائی دیوار کی طرف، اسے وہ معافی کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ رشتہ داری سے تعلق تھا، چلے گئے اپنی بیوی کے پاس سے، جب آواز دی نا تو یہ آئے، آ کر کہنے لگا کہ ابو محمد مسلمہ کیسے ہے؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے بندے نے پریشان کر دی ہے، ہم سے صدقے وصول کرتے ہیں، ہم تو غریب ہو گئے۔ اس نے کہا ابھی کچھ بڑا کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا یار ہمیں کچھ نہ غلہ چاہیے، تو ہم، اس نے کہا جی دیتا ضرور ہوں لیکن کوئی چیز میرے پاس گروی رکھو، گروی۔ انہوں نے کہا جی کون سی چیز؟ انہوں نے کہا اپنی عورتیں رکھو گروی۔ انہوں نے کہا بھی آپ عرب کے حسین ترین نوجوان ہیں، یہ تو بات اچھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اپنی اولاد رکھ دو۔ اس نے کہا بھی لوگ کہیں گے کہ 2-4 کلو جو من جاؤں کے صدقے میں اس کے حفظ میں انہوں نے اپنی اولاد کو گروی رکھا، تو ہماری اولاد کو لوگ تانا دیں گے۔ اس نے کہا پھر، اس نے کہا جی ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس گروی رکھتے ہیں، سامان تمہارا لوٹا دیں گے تو یہ لے جائیں گے۔ وہ رکھا، کچھ دیر کے بعد پھر آپ چلے گئے واپس، اسے انہوں نے پھر آواز دی۔ اب جو اس کی بیوی تو وہ کہنے لگی اس آواز سے مجھے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے عزیز یہ محمد بن مسلمہ ہے اور میرا رضائی بھائی ابو نیلہ ہے، ماں کے ساتھ دونوں نے اکٹھا دودھ پیا ہوا تھا، لیکن ایک حضور کا دشمن تھا اور ایک حضور کا دوست تھا۔ دشمن کو کہا اب تعلق اپنی جگہ، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے، یہی دین ہے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں تو پھر سارے رشتے ایک طرف، رسول اللہ کی طرف جانا ہے، پھر حضور کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب یہ گئے، اس نے اپنے ساتھیوں کو، محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں اس کے بالوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑوں گا، تم نے گردن اڑا دینی۔ جب یہ آیا تو خوشبو بڑی آ رہی، اس نے کہا ماشاءاللہ۔ محمد بن مسلمہ نے کہا بڑی خوشبو، خوشبو ایسی تو کبھی خوشبو آئی نہیں۔ اس نے کہا میں نے عرب کی ایک خوشبودار عورت سے نکاح کیا ہے، بڑا چوڑا ہو کر بتانے لگا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا یار اجازت ہو تو ہم سونگ لیں۔ اسے کیا خبر تھی کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا سونگ لو، تو یہ سونگتے 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 سب نے سونگا۔ فرمایا ایک مرتبہ اور اجازت دیا، دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا سونگ لو۔ آپ نے سونگتے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا، فرمایا اس کی گردن اڑا دی۔ اس کی گردن اڑا دی اسی وقت اس یہودی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا تھا۔ اب یہ بھی بات جب سامنے آ گئی کہ یہ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ کلمہ پڑھنے والا بے ادبی کرے تو تمہارا، جو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کرے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے اسے قتل کر دیا گیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہم حضور کی بارگاہ میں، حضور نے اس کے خون کو ریگاں قرار دے دیا۔ اب یہ گستاخ رسول کی سزا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ اس میں بڑی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی کہ اگر حضور علیہ السلام اسے حکم دیتے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چونکہ یہ حکمت کے تقاضے کے خلاف تھا، اگر حضور حکم کر دیتے تو اس وقت ایک بہت بڑی لڑائی اور جنگ ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا۔ اور دوسری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے کسی کو بدلہ نہیں دیا۔
تیسری بات یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نسل دکھانی تھی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس سے دیکھ لو. جب وہ چلا نا پیٹ پہ کر, حضور نے فرمایا اس سے دیکھ لو. فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے, قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. نمازیں پڑھیں گے, تم کہو گے نمازیں تو یہ لوگ پڑھتے ہیں, ہماری کون سی نمازیں. روزے رکھیں گے, تم کہو گے روزے تو ان کے, ہمارے کون سے روزے. فرمایا یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو اس حدیث کے ضمن میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر نمازی نہیں ہوتا, ہر حاجی نہیں ہوتا, ہر رمضان کے روزے رکھنے والا روزے دار نہیں ہوتا. اب یہ ساری چیزیں قبول تب ہوں گی جب رسول اللہ کی غلامی میں کی جائیں. اب اگلی بات کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو, غصے ہوئے, تو دین کے لیے غصہ کرنا, چونکہ اس نے عدل و انصاف کے بارے میں اعتراض کیا تھا, حضور کے عدل و انصاف کے بارے میں, اور حضور غصے ہوئے, ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرہ مبارک سرخ ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے یا سرکار غصے ہوتے تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا. تو دین کے لیے غصہ ہونا چاہیے. جس کو دین کے لیے بھی غصہ نہ آئے وہ تو غیرت مند ہی نہیں ہے. ناجائز غصہ نہیں کرنا چاہیے, جائز غصہ آنا چاہیے. جس کو غصہ ہی نہیں آتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے لیے غصہ میری امت کے بہترین اور نیک لوگوں کو ہی آتا ہے. جو بندہ دین کے لیے غصہ کرے نا, سمجھ لو اس کے دل میں ایمان ہے, یہ دین سے محبت کرتا ہے, اس لیے ناراض ہوا ہے. اگر کوئی بندہ کو دین کی بے حرمتی کو کرتا رہے, دین کی بے حرمتی کرتا رہے اور آپ کو غصہ ہی نہ آئے, چھڈو جی جتھے لگا رہے, تو پھر غیرت ایمانی تو ختم ہو گئی نا. پھر ایمان کہاں سے آ گیا؟ ایمان یہ تقاضا کر رہا ہے کہ دین کی بے حرمتی بندے سے دل نہ جائے. ہر وقت اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. سرکار کے لیے جیے, سرکار کے لیے مرے. اب دیکھیں نا یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ ایک بندے کے دل میں حضور نے فرمایا جہاد کا جذبہ ہے, بابا ہے, نوجوان ہے, بچہ ہے, جذبہ جہاد ہے کہ جدوں لوڑ پہ ڈٹ جانا یار, دشمن دی جرت کی ہماری طرف آ کر ہمارے اسلام کی طرف دیکھ ہی سکے. یہ دل میں خواہش ہے کہ یا اللہ شہادت کی موت دے دے, میں بھی تیرے دین کے لیے قربانی پیش کروں. بابا ہے, بزرگ ہے. حضور نے فرمایا اگر چار پائی سے گر کر بھی مر جائے شہیدوں کے زمرے سے اٹھایا جائے گا. اس کے برعکس مصطفیٰ نے فرمایا کہ جسے دین کے لیے غصہ نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے دین کا, جہاد کا شوق ہی نہیں ہے, شہادت کا شوق ہی نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بری ہے, وہ چاہے یہودی مرے یا عیسائی مرے. یعنی اسے اس کے کلمے پر شک ہے کہ پتہ نہیں اسے کلمے پر موت بھی آئے یا نہ آئے. اس لیے دوستو دین کے لیے غصہ آنا چاہیے. تھوڑا گھر اگے پیچھے نہیں, گھر ہی غصہ بھی کھا لو یار. گھر والی تو دین واسطے غصہ کر لیا کرو. کرما والی نماز پڑھن کیوں نہیں پڑھتی نہیں ہو, کی تکلیف ہے, کی ٹینشن ہے. عورت کو نا, عورت کو مارنا جائز نہیں ہے, لیکن دو وجہ سے بندہ عورت کو مار سکتا ہے. ایک دین کے لیے یہ کہ وہ نماز نہ پڑھے, اور دوسرا اگر وہ اپنے مرد کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے. روٹی عورتیں پکا کر ہمیں دیتی ہے, ان کا پر فرض نہیں ہے, روٹی دینا ہمارا حق ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ طریقہ کار چلتا آ رہا ہے, اس پر آپ نہیں مار سکتے. روٹی نہیں چیتی پکائی گئی. دین کے لیے غصہ دکھاؤ, اپنی اولاد پر غصے ہو جاؤ کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. نماز پڑھیں گے بھائی, نیک ہو جائیں گے تو آپ کو ٹینشن نہیں کونی ہے, ساری ٹینشنیں ختم. مرنے کے بعد صدقہ جاری ہے, قیامت تک وہ نیکیاں کرتے رہیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ کے لیے دعا کریں یا نہ کریں. تو دین کے لیے غصہ آنا چاہیے. جو بندہ دین کے لیے غصہ ہی نہ کرے. ایک بندہ تھا تو وہ تقریر کر رہا تھا, اس کے بیٹے نے کوئی غلطی کی, اس نے کہا بیٹے ایسے نہ کر. اوپر ممبر پر تھا, اللہ نے گرایا, اس کی ٹانگ توڑ دی. غیب سے فرمایا میرے واسطے صرف اتنا کو غصہ, میرے لیے صرف اتنا غصہ اس تو تم نے کیا ہے کہ بس بیٹے ایسا نہ کر. اگر تیرا بیٹا بھی قانون شریعت کی حد میں آتا ہے تو اس پر بھی قانون شریعت پورا لاگو کر. یہ تو دور ہمارا جا رہا ہے, ہم تو اپنے گھر کو قابو بھائی نہیں کر سکتے, باہر ہم کیسے کریں گے. آج تو میرا خیال ہے
کہ ہم اپنے اپنے گھر کو سنبھال لیں، اپنے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، عورتوں کو گھروں میں نمازی بنا لیں، تو یہ بہت بڑی تبلیغ ہے آپ کی، ہر گھر سنبھل سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو نیکی کا راستہ بتانے سے اور برائی سے بچانے کی، اپنی اولاد کو خدا کے لیے بچاؤ، خدا کے لیے بچا لو، ورنہ پچھتانے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ موبائل نے ہمیں برباد کر دیا بھائی، برباد کر دیا ہے۔ اولاد ہماری نالائق اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں اولاد کو تو، اور بچی ہے تو اس کے پاس اتنا بڑا موبائل ہے، بیٹا ہے تو اس کے پاس ہے، ماں کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ کر ہم پرائے ہو گئے ہیں۔ تو آؤ دین کی طرف، اسی میں بھلائی ہے۔ اور اگر کوئی کبھی تکلیف آئے تو پھر حضور نے صبر کیا، حضور نے صبر کیا اور فرمایا میرے بھائی موسیٰ کو مجھ سے زیادہ ستایا گیا، اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر، کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، تو صبر کا ایک ہی لفظ ہے جنت۔ جو بندہ تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔